السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر قریشیوں کے نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ واپس جانے کے بعد قریشیوں سے کہنے لگے، اے اہل قریش، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی اور ان کے محلوں سے روبرو ہو کر آیا ہوں، لیکن جس قدر محمد کے صحابہ کو ان سے محبت اور الفت کرتے دیکھا ہے، اس قدر میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیزوں، اللہ کے رسول کا صحابہ کے ساتھ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا۔ اس رشتے میں جوش و خروش اور نشاط پیوست تھی۔ قرآن اور حدیث کے اعلانات کے مطابق مومنین اپنے ذاتی زندگی سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے پناہ پہلو ہیں۔ امت مسلمہ میں خیر خواہ کا مادہ پیدا کریں، اسلام کی سربلندی اور ترقی کے لیے خود کو نثار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ان پر درود و پاک بھیجیں۔ اہانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دکھ درد ظاہر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیوں کا بڑے ہی حکیمانہ انداز میں منہ توڑ جواب دیں۔ یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے زمرے میں داخل ہیں۔ ایک صحابیہ خاتون جنگ احد کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ سن کر دوڑ کر آ رہی ہیں۔ اسی وقت کسی نے ان کو خبر دی کہ آپ کے شوہر، بیٹا، باپ اور بھائی شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن اس خاتون کو اللہ کے رسول کی حالت کی فکر ستا رہی تھی۔ بالآخر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں کے سامنے زندہ دیکھا تو بڑے ہی تسلی بخش انداز میں کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ باحفاظت ہیں تو دوسری کسی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ انتہائی مغموم اور مایوس حالت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے دریافت کیا، اے ثعبان، تمہیں کیا ہوا؟ بہت تھکے ماندہ لگ رہے ہو۔ یا رسول اللہ، مجھ کو کوئی بیماری یا آزاری نہیں ہے، لیکن آپ کا دیدار نہ کر پانے کی صورت میں بڑی بے چینی اور اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، اور جب آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ کا دیدار کہاں نصیب ہوگا تو مایوس ہو جایا کرتا ہوں، کیونکہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے۔ میں تو جنت میں چلا بھی گیا تو نچلے درجے میں ہی ہوں گا، پھر آپس میں کیسے مل سکیں گے؟ ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور تسلی دی، جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اس کا حشر انبیاء کرام، صدیق و شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔